اسد طور صاحب سے میں سوال کرتا ہوں. اسد, آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے سنا ہوگا ابھی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیوز ایک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایک موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کی آواز میں ایک فیک ڈیپ فیک ویڈیو چل رہی ہے, تقریر فرما رہے ہیں اور اس تقریر میں وہ یعنی اس سازشی نظریے کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کے حکم میں پاکستان میں حکومت کی تبدیلی ہوئی, اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی تعریف کر رہے ہیں کہ عمران خان ایک بہت اچھا بہتر آدمی ہے. اور یہ ڈیپ فیک آڈیو چل رہی ہے, راؤنڈز لے رہی ہے, بچے اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو بار بار کے اعلانات ہوتے ہیں ہمارے ہاں کہ ہم شاید ہی کوئی کسی ادارے کا سربراہ رہ گیا ہو جس نے تشویش کا اظہار نہ کیا ہو, کیسے اچھا یہ جو لوگ جھوٹی خبریں اسد پھیلا رہے ہیں یہ گمنام بھی نہیں ہیں, ان کو سب جانتے ہیں, مطلب یہ کیسے ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا, بہت بہت شکریہ انیک بھائی بلانے کا, اور میں آپ کو مبارک بھی دوں گا. آپ کی شکر ہے اسکرین پر اپنے پروگرام کے ساتھ واپسی ہوئی ہے, اور مجھے اس لیے خوشی ہے کہ صحافیوں کو پروگرام ملنے چاہیے نہ کہ کنیکشنز پر پروگرام ملنے چاہیے. اچھا, میں جو آپ نے بات کی کہ وہ ڈیپ فیک ویڈیو چل رہی ہے, یہ سب میرے سینئر افتخار صاحب, میں ان کو نصرت جاوید صاحب اور عباس ناصر صاحب کو بہت فالو کرتا ہوں, لیکن چیز یہ ہے کہ ایڈیٹر کا انہوں نے کہا کہ ختم ہی ہو گیا رول. ایڈیٹر کا رول کس نے ختم کیا؟ اس ملک میں ڈائریکٹر نیوز اور ایڈیٹر کہاں کی پرچی پر آ کے بھرتی ہونے شروع ہوئے اور پروفیشنل لوگ آؤٹ ہونا شروع ہوئے؟ بتائیں نا, آخر کوئی ہمیں جواب تو دینا. جن کی پرچیوں پر آتے رہے انہوں نے ہی اس فیک نیوز کی فیکٹری لگائی, انہوں نے ہی یہ ساری کے سارے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ شروع کروایا. آج بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ یہ ڈالر کے لیے لوگ کر رہے ہیں, یا یہ اس کام کے لیے کر رہے ہیں, یا یہ سوشل میڈیا ملک تباہ کر رہا ہے. 2010 کے بعد سوشل میڈیا آیا, اس سے پہلے ملک کون تباہ کر رہا تھا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں, جن کو ایک سیاسی جماعت کی اٹھان کا ٹاسک دیا گیا تھا, اس کے لیے ان کی بھرتیاں ہوئیں, وہ پچھلے 10 15 سال سے ویلاگز کر رہے ہیں, ان کے ملینز میں فالورز ہیں, ان کی لاکھوں میں ویڈیو کے ویوز ہوتے ہیں. لیکن ایک بات میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا, میرے آج بھی 10-15 ہزار ویو ہوتے ہیں یوٹیوب کے ویڈیو کے. اس دور میں بھی میری ویڈیو کے 8-10 ہزار ویو ہوتے تھے, لیکن وہ ان کی لاکھوں کی ویوز کے اوپر بھاری ہوتی تھی. وجہ یہ تھی کہ ہم صحافی تھے, خبر دیتے تھے, ان کا سب کو پتا ہوتا تھا یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو یہ جو اب ایک بات چل پڑی ہے کہ یہ قانون سازی کی جائے, اس کا حل اور کچھ نہیں رہ گیا, تو معذرت کے ساتھ ہم نے اس ریاست کو اور کتنا ویپنائز کرنا ہے قوانین سے. یہ پیکا ہم نے دے کے دیکھا نہیں, سارا صحافیوں پہ ہی لگا. جو پروپیگنڈسٹ ہیں کتنے پیکا ہم نے پکڑے گئے آج تک, بتائیے نا کوئی. یا سیاسی جماعتوں کے پچھلے دور میں پی ایم ایل این کے کارکن اٹھا لیے جاتے تھے. تو یہی ہوتا رہا نا. بات یہ ہے کہ بالکل تدارک ہونا چاہیے جھوٹی خبر کا, لیکن جھوٹی خبر کا تدارک سچی خبر ہے. یہ بات آپ بجائے اس کے کہ وہ خبر کے ایوینیوز بند کرنے لگ جائیں. نہیں اسد, بالکل آپ کی بات درست ہے. میں آپ سے ایک اور سوال کر رہا ہوں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے کام کرتے ہوئے آدمی غلطی کرتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, کام کریں گے تو غلطی بھی ہوگی. بالکل کر سکتا. اچھا, جو آنیسٹ پروفیشنل ہوگا وہ اس کا اعتراف کر لے گا اور آگے بڑھ جائے گا. یہی ہوتا ہے, غلطی پہ اصرار تباہی ہوتی ہے. لیکن ایک جھوٹ جان بوجھ کر جو بولا جاتا ہے فوٹو شاپ کے ذریعے, جھوٹی خبر کے ذریعے, مثال کے طور پہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا چیف جسٹس کے حوالے سے کسی نے یہ بھاول نگر کے واقعے لے کے بہت جھوٹ بولا ہوا تھا, ان کی طرف سے جعلی بیان منسوب کر کے وائرل ہوتا ہے. تو یہ جو ہم بار بار, آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, جب ہم اس کے خلاف کارروائی کا اعلان سنتے ہیں تو اٹھائے آپ جاتے ہیں یا دوسرے جاتے ہیں, لیکن یہ جو سارے مقبول قسم کے لوگ ہیں ان کے تو کچھ نہیں ہوتا. ان کا انیک بھائی مجھے نہیں لگتا آگے بھی کچھ ہونا ہے. ان کو مجھے اب لگتا ہے کہ شاید ان کو دھیمی آنچ پہ رکھا گیا ہوا ہے دوبارہ یوٹیلائز کرنے کے لیے. تو وہ چل رہا ہے پورا سلسلہ. یہ مجھے اصل میں اس بات پر افسوس اس بات کا ہے کہ بہت ویگ ہم بات کیے جا رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا برائی کی جڑ ہے, یا ہم ایک وہ مخصوص ویلاگر ہیں, میں نام لے کے بات کر دیتا ہوں, ابراہیم راجہ صاحب کے, ہم وہ جو ویلاگز کے جو تھم نیل ہیں ہم ان کے اسکرین شاٹ ہر وقت شیئر کرتے رہتے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں, لیکن ایک کی بنیاد بنا کے یا کسی ایک سیاسی جماعت سے منسلک لوگوں کے کام کو جواز بنا کے ہم یہ نہ ہو کہ ہم اپنے جو صحافت کا جو ہمارا ایک میڈیم ہے یا ادارے ہیں ہم ان کو کمپرومائز کروا دیں. وہ آگے بہت ویک ہو چکے ہیں. یہ ٹھیک ہے, آگے یہاں پر سارے کے سارے وہ لوگ آ کے اسکرین کے اوپر, میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ مجھے آپ کو دیکھ کے اس لیے خوشی ہوئی کہ چلیں کسی صحافی کو تو پروگرام واپس ملا,